آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ پاکستان میں ترمیمی بل منظور ہوا ہے کہ ہوں صحابہ کے سپورٹ میں کہ جو بھی ہوں صحابہ کی گستاخی کرے گا تو اسے 10 سال کی قید۔ تو اس میں سبھی شیعہ علماء اکرام اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، تو ہوں ہماری آپ سے گزارش تھی کہ آپ بھی کوئی اس کے بارے میں ہمیں مستفید فرمائے اپنی رائے سے۔ شیعہ کہتا ہے نا کہ مرجع تمہاری وہ رکن ہے سیستانی صاحب، وہ شیعوں کی پناہ ہے، خوب خامنی صاحب حل مشکل کا حل کر دیتے ہیں بھائی۔ یہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انٹا شیعہ ایکٹیویٹیز اسی لیے بہت ہارٹ ہیں، اور اسٹیٹ خود انٹا شیعہ ہم موقف لے لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ جو ہیں ایران کے علیہ کار بنے ہیں، اور شیعوں کی تکفیر اور شیعوں کی سرکاری طور پر تضعیف انقلاب ایران سے پہلے تھی نہیں پاکستان میں۔ انقلاب ایران کے بعد شیعوں کے خلاف دشمنی پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے انقلاب ایران کی وجہ سے، اور اس کی وجہ، اور ایران اس طرح انقلاب نہیں ہے کہ شیعہ کے پروموشن کے لیے ہو، یہ نہ شیعہ کو پروموٹ کرتے ہیں اور نہ شیعہ مذہب کی دفاع کرتے ہیں اور نہ خدمت کرتے ہیں ایرانی حکومت، لیکن وہ شیعہ کو ہر جگہ یوز کرتے ہیں اپنے ہیجمونی کے لیے، اپنی برتری کے لیے، کہ مختلف ملکوں میں جو شیعہ آبادی رہتے ہیں، وہ ان ملکوں میں ایرانی مفادات کا اور ایرانی سیاست کا وہ اعلی کار ہوں۔ اور اس میں سب سے آگے آپ کے شیعہ پاکستان میں شیعہ علماء ہیں، شیعہ علماء اکثریت ان کی ایرانی سیاست کے وہ پروموٹرز ہیں، ایرانی سیاست کے وہ مبلغ ہیں، اور شیعہ کمیونٹی کو اور شیعہ آبادی کو ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے اور ان کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ بات کسی کو پسند نہیں ہے، نہ یہ بات سعودیہ کو پسند ہے، نہ خلیج کے ممالک کو پسند ہے، نہ امریکہ کو پسند ہے، نہ برطانیہ کو پسند ہے، اور نہ ہی حکومت پاکستان کو پسند ہے۔ یہاں پر ایک اجماع ہے، ایک کانسنسس ہے بھائی، کہ جہاں پر بھی شیعہ آبادی ہیں، کیونکہ ان سب ممالک یہ ایران کو نہیں چاہتے کہ ایران ابھر جائے، ایران اور کوئی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ ایران جو ہے ایک ہیجمون کس کو بولتے ہیں؟ ہیجمون بولتے ہیں اس ملک کو کہ اپنے باقی سارے اس کے جتنے پڑوسی ملک ہیں ان سب سے زیادہ پاورفل ہو۔ مثلا فرض کریں امریکہ جو ہے ایک ہیجمون ہے پوری دنیا میں، امریکہ جو ایک برتر طاقت ہے، فرض کریں نارتھ امریکہ میں، ویسٹرن ہیمسفیئر میں، یورپ میں، ہر جگہ امریکہ کی بولی چلتی ہے، امریکہ کی پالیسی کی سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں، سب ممالک ان کی بات سنتے ہیں، سب ملک ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، تو امریکہ ایک ہیجمون ہے۔ اور امریکہ سوویت یونین جب تھا، سوویت یونین وہ مشرقی یورپ میں اور وہ ایسٹرن بلاک میں وہ ایک ہیجمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہیجمون انگلش لفظ ہے جو برتر طاقت۔ تو ایران کوئی نہیں چاہتا، اجازت نہیں دیتے یہ لوگ کہ ایران یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن وہ کوئی ان کے مفادات اس بات کے تحمل نہیں کرتے، برداشت کرتے کہ ایران ہیجمون بن جائے اسلامی ملکوں میں سب سے برتر طاقت اور سب سے صاحب اثر رسوخ ملک جو ہے ایران ہو۔ اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا، نہ امریکہ اس کو چاہتا ہے، نہ برطانیہ چاہتا ہے، اور نہ اسلامی ملکیں یہ چاہتی ہیں، نہ مصر یہ چاہتا ہے، نہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے، نہ اردن یہ چاہتا ہے، نہ امارات یہ چاہتا ہے، نہ حکومت پاکستان یہ چاہتا ہے، بلکہ انڈیا بھی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا اس بات کو کہ یہاں پر یہ اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اب میں اس پہ نہیں جاتا کہ یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں ایران اسی موجودہ صورتحال میں باقی رہے، جتنا اس کا اثر منسوخ ہے یہ بھی کم ہو جائے تو بہتر۔ تو لیکن ایران اس کو نہیں چاہتا، اور ایران اپنے ہیجمونی کے لیے، اپنی علاقائی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور اعلی کار نہیں ہے سوائے شیعہ مذہب کے، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے لبنان میں، چاہے عراق میں، چاہے پاکستان میں، افغانستان میں، انڈیا میں، ان کو یہ تعلیم دیا جائے کہ خامنئی جو ہے، ولایت فقیہ جو ہے، یہ امام علیہ السلام کی نیابت کا نام ہے، اور یہ خامنئی اسی طرح جیسے اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے، خامنئی کی طاعت واجب ہے۔ اگر یہ شیعہ کمیونٹیز میں اس بات کو اسپریڈ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور شیعہ عوام جو ہے اس بات کو اچھی طرح سے مان لیں، تو یہ سب جو ہے کیا ہو جائیں گے، یہ ایک پاور بیس بن جائے گا خامنئی کے اور ایران کے سیاست کے لیے، اور ضرورت کے وقت پر ان کو استعمال کر سکیں گے اپنی سیاست کے پروموشن کے لیے اور اپنی ریجنل علاقائی ہیجمونی، علاقائی برتری طاقت کے لیے۔ تو لازمی بات ہے، یہ ایران کے جو مخالف ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے، امریکہ ایک بیوقوف طاقت نہیں ہے، بیوقوفی کے ذریعے آپ پوری دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو بہت بیدار رہنا پڑتا ہے، بہت اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور بہت اپنے دوست دشمن کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسی طرح سعودی عرب کی جو حکومت ہے، اسی طرح امارات کی جو حکومت ہے، اسی طرح مصر کی حکومت ہے، اردن کی حکومت ہے، اور اسی طرح فوج پاکستان جو ہے. فوج پاکستان ایک لحاظ سے بہت نالائق ہے اور ایک لحاظ سے بہت یہ تیز لوگ ہیں. اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ان کو اپنی حکومت کو ثابت رکھنے کے لیے اور کنٹینیو کرنے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے، ان کے دشمن، پوٹینشیل دشمن کون ہے اور فیکچوئل دشمن کون، یہ سب ان کو پتا ہے بخوبی ان باتوں کا. تو اس لیے ان سب کے مفادات میں ہے بھائی. پوری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، اہم طاقتیں ہیں، اس میں چائنا بھی آ جاتا ہے. امریکہ، برطانیہ، چائنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہندوستان، اور پھر جو علاقائی طاقتیں ہیں، حکومت پاکستان ہے، حکومت سعودی عرب ہے، حکومت امارات ہے، جن کے پاس بڑے پیسے ہیں. یہ لوگ پیسے کے لحاظ سے بہت ان کے اثر رسوخ ہے. ان سب کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ ایران کو ہم نے ہیجمون نہیں بننے دینا. ہیجمون کیا بولتے ہیں؟ برتر طاقت ہو، کہ ایران اتنا پاورفل بن جائے کہ وہ دوسرے ملکوں کے سیاست کو، ان کی پالیسیز کو اپنی نفع میں چینج کر سکے، ان پہ اتنا اثر ہو. اس کو اس طرح نہیں بننے دینا، برتر ملک نہیں بننے دینا. اور ایران کے پاس برتر بننے کی جو پالیسی ہے خامنئی صاحب کی، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایران کی جو ہے اقتصاد کو بڑھا دے، اس کے انڈسٹریز کو بڑھا دے، اس کی اکانومی کو پروموٹ کر دے، اس کے جو ہے ایران کے تعلقات دنیا کے ممالک سے بہتر ہوں. وہ خامنئی کی وہ پالیسی نہیں. خامنئی کی پالیسی کیا ہے؟ خامنئی کی پالیسی پہلے 40 سال سے ایک فیل شدہ پالیسی ہے کہ شیعہ کمیونٹیز کو بھرتی کرو، شیعہ کمیونٹیز کو یوز کرو مختلف ملکوں میں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو لازمی بات ہے کہ یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ جو آپ کے حکومت پاکستان ہے، فوج پاکستان ہے، یا امریکہ کی حکومت ہے، یا برطانیہ کی حکومت ہے، یہ بیوقوف احمق نہیں ہے. یہ بالکل توقع بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ احمق پاگل ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی پالیسی کیا ہے؟ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ شیعہ کمیونٹیز کو یوز کیا جائے، اور تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ شیعہ کمیونٹیز کو دبا لو. شیعہ جہاں بھی رہتے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھ دو، ان کو زیادہ سے دباؤ. تو آپ کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے بھائی کہ پاکستان میں شیعوں کی حالت بہتر ہوگی. عمران خان آ جائے یا فلانی خان آ جائے، آپ بات سنیں، پاکستان میں آپ کی حالت بہتر ہوگی نہیں. جب تک آپ کا پیچھے سے کام خراب ہے، جب تک آپ ایران کے اعلی کار ہیں، اور ایرانی حکومت کی سیاست یہ ہے کہ شیعہ مذہب کو ایرانی پالیسی پروموٹ کرنے کا ایک ٹول، شیعہ عقائد کو ایرانی مذہب پروموٹ کرنے کا ایک ٹول بنایا جائے، اور شیعہ علماء کو اور شیعہ انسٹیٹیوشنز کو ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے کا ٹول بنایا جائے، اور شیعہ جو کمیونٹیز ہیں، شیعہ جہاں پہ آبادیاں ہیں، ان کو ایران کا پاور بیس بنایا جائے. تو جب تک یہ سیاست ہے، آپ ہدف ہیں، آپ کو دبایا جائے گا مختلف طرق سے. اور ایک ہی طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ کار سے، کہ قانون ایسے بنایا جائے کہ آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. ایک طرف سے ہم مذمت کرتے ہیں، ایک طرف سے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان، سینیٹ میں جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، انہوں نے غلط کیا. بلکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سینیٹ والوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. انہوں نے جو ووٹ، یہی میں نے سنا کہ پارلیمنٹ میں، سینیٹ میں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان کو زبردستی ان سے ووٹ دلوایا گیا ہے. جیسے اکثر ہوتا ہے حکومت پاکستان میں، سینیٹ میں اور پارلیمنٹ میں، کہ اکثر فوج جو ہے یا ادارے جو ہیں ان سے ووٹ لے لیتے ہیں، ووٹ نکلوا لیتے ہیں. تو ایک طرف سے ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے میں شیعہ قوم سے کہتا ہوں، شیعہ علماء سے میرا خطاب ہے، علماء کرام سے خطاب ہے کہ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے خلاف یہ جو صف آرائی ہے، آپ کے خلاف یہ دشمنی ہے پچھلے 40 سال سے، ضیاء کے شروع کے زمانے سے. یہ پہلے نہیں تھا، یہ اب ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا ہے. اس کی وجہ ہے آپ قتل ہوتے رہے، بلکہ قتل عام ہوتے رہے ہیں. شیعہ علماء، شیعہ عوام، شیعہ انٹلیکچوئلز، شیعہ بزنس مین پاکستان میں، اور ہر لحاظ سے آپ کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے، آپ پہ ظلم ہے، اور اس طرح مزید آپ کے خلاف اقدامات بنائے جا رہے ہیں. اور ہم سب کو پتا ہے کہ شیعوں کا جو قتل عام ہوا 80s میں، 90s میں، 2000s میں، اس کے پیچھے سب ایجنسیوں کا اپنا ہاتھ ہے. یہ لوگ پروٹیکشن دے رہے تھے سپاہی صحابہ کو. تو شیعہ علماء کا کام ہے، میرے محترم ناظرین، شیعہ عوام کا کام ہے کہ وہ پہچان لیں کہ بھائی اگر آپ کی کمیونٹی یوز ہو رہی ہے، آپ کا مذہب یوز ہو رہا ہے ایک ملک کی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اس ملک کے دشمن آپ کو ہدف بنائیں گے. یہ واضح بات ہے. تو جس طرح ہمیں حکومت پاکستان کی مذمت کرنی چاہیے، اسی طرح ہمیں حکومت ایران کی مذمت کرنی چاہیے کہ حکومت ایران بند کرے اپنا یہ سیاست
کہ شیعوں کو یوز نہ کریں, شیعہ علماء کو یوز نہ کریں, شیعہ انسٹیٹیوشن کو یوز نہ کریں اپنے مقاصد, سیاسی مقاصد کے لیے. ہمارا مذہب مقدس ہے. ہمیں حکومت ایران کے ملک سے ہمیں پیار ہے, ایران کے عوام سے ہمیں پیار ہے, اسی طرح عراق کے عوام سے ہمیں پیار ہے, جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے. لیکن ہم ہمارا نہ مذہب نہ شیعہ مذہب کسی حکومت کا ٹول ہے, اعلی کار ہے, اور نہ ہمارے عقائد کسی کا اعلی کار ہے, اور نہ ہمارے عوام, ہمارے نوجوان خاص کر کے بدعت کی, کیونکہ یہ تو ہے ہی بدعت ساری, یہ فقہ ولایت بالکل, یہ سب تو بدعت ہے. اور نہ ہمارے عوام ہم اجازت دیں گے کہ ہمارے عوام, ہمارے نوجوان یہ دوسروں کے سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہو. اور اگر یہ بات ہوتی نا کہ ایرانی حکومت کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کے ہم حمایت کرتے ہیں, پھر بھی کوئی بات تھی کہ اس پچھلے 40 سال میں آپ دیکھیں آپ لوگ ذبح ہوتے رہے ایران کی وجہ سے. اگر ایرانی حکومت کی یہ سیاست ہوتی ہے کہ ہم تشیع کی خدمت کرتے ہیں, شیعہ مذہب کی خدمت کرتے ہیں, اور جہاں پہ شیعہ ہیں ان کو ہم طاقتور بنانے کی فکر میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ان کا یہ بات ہوتی پھر بھی کوئی بات تھی. ایران تو یہ کام کرتا ہی نہیں شیعوں کے لیے. آپ ذبح ہوتے رہے, آپ کے لیے ایران نے کچھ نہیں کیا, بلکہ آپ ایران کی وجہ ذبح ہوتے رہے. آپ سے صرف انہوں نے نعرے لگوائے ہیں, آپ لوگوں سے اپنے تصاویر آپ کے مجالس میں لگائے, اپنے جلوس جلسات میں اپنے تصاویر لگائے. آپ کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کے لیے دشمن, پوری دنیا کو آپ کا دشمن بنایا, آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میرا دست بستک گزارش ہے شیعہ عوام سے کہ اور شیعہ عوام بیدار ہو جاؤ. آپ کے علماء نے آپ کو بیچ دیا ہے, فروخت کر دیا ہے, بہت سستی قیمت پہ بیچ دیا. ایران کے سیاست کے لیے انہوں نے آپ کو قربان کر دیا ہے, اور مقابلے میں آپ کو کچھ نہیں ملا ہے سوائے موت کے, سوائے مظلومیت کے, اور سوائے تحقیر کے. آپ اپنے ملک میں تحقیر ہو رہے ہیں. آپ کو اپنے ہی ملک میں آپ چلے جائیں 40 سال پہلے, کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان میں ایسے بل پاس ہوں کہ مثلا آپ صحابہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. اس کی ایک ہی وجہ کہ یہ قوانین بڑھ رہے ہیں آپ کے خلاف. اور میں آپ کو میں خوشخبری دوں شیعہ عوام کو کہ, اور ایک انتظار کر دوں آپ کو کہ یہ باتیں مزید بڑھ جائیں گی, یہ دشمنیاں, کیونکہ یہ دشمنی جو ہے نا, آپ توقع نہ کریں. یہ ایکسپیکٹ کرنا ہی باطل ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے ایک ایسا ملک ایران جس کی دشمنی ہے پوری دنیا سے, آپ اس کے لیے سینہ سے پر کر رہے ہیں, اور اس ایران کے جو دشمن ہیں آپ سے دشمنی نہ کریں, چاہے امریکہ ہو, چاہے اسرائیل ہو, چاہے بریٹانیہ ہو, چاہے حکومت پاکستان ہو, چاہے حکومت سعودی. آپ یہ توقع نہ کریں جب تک آپ بالکل آپ اپنی لائن کو صحیح نہیں کرتے. اور ہمارے علماء اس بات کی تصحیح نہیں کرتے کہ ایران سے الگ ہو جائیں. ہم ایران کے عوام سے محبت کرتے ہیں, یہ بات نہیں کہ مجھے دنیا میں ایران سے بہت محبت ہے. میرے قریب ترین دوست ایرانی ہیں, میرے سپورٹرز. میں فارسی زبان لوگوں کے لیے پروگرام بہت کم کرنے لگا ہوں, لیکن میرے سب سے زیادہ جو میرے ہدیہ دیتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, وہ ایرانی فارسی زبان افغانی ہیں. پاکستانیوں کے لیے میں اتنا پروگرام کرتا ہوں, یہ ایران ابھی دیکھیں, کیونکہ یہ لوگ مجھے پرانے زمانے سے جانتے ہیں, میرے دوست ہیں, اور یہ بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ مجھے ہمیشہ التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی پروگرام رکھا کریں. میں مہینے میں ایک پروگرام کے لیے بھی کبھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں رکھتا. مصروفیت اتنی ہوتی ہے. ہم ایران کے دشمن نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کس لیے پچھلے 40 سال سے ذبح ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام نے بڑی قربانی دی ہے, بہت قربانی دی ہے پاکستان کے عوام نے, اور بلا وجہ قربانی دی ہے. اپنے علماء کی حماقت سے آؤٹ پٹ نہیں آیا. ہمارے علماء احمق ہیں, بیوقوف ہیں. ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ گدے بنے, اور یہ لوگ ان پہ خامنئی بلا مفت میں سواری کر رہا, اور انہوں نے اپنے شیعہ قوم کے تمام مفادات کو قربان کر دیا ہے ایک ایسی بات کے لیے کہ جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے, کہ ہم ایرانی سیاست کو پاکستان میں ولایت فقیہ کو پروموٹ کریں گے, انقلاب اسلامی کو پاکستان میں پروموٹ کریں گے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے آپ کے لیے, فضول بات. یہ نہ صرف فضول ہے بلکہ آپ کے لیے موت کی دعوت ہے آپ کے لیے, کیونکہ دنیا میں کوئی اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان میں ایران جیسا انقلاب ہو جائے, یا ایران کی سیاست, حکومت پاکستان اپنی پالیسی چینج کرے اور انقلابی ایران کے اور خامنئی صاحب کے تابع بن جائے. یہ کبھی اجازت ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ سب پوری دنیا نابود ہو جائے, امریکہ نابود ہو, سعودی عرب نابود ہو, یہ سب ممالک تباہ ہو جائیں, پھر ہو سکتا ہے. یہ موجودہ حالات میں اس کا کوئی اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان جیسا اہم ملک, ایٹمی طاقت ہے, اس کے 220-230 ملین لوگ ہیں, 22-23 کروڑ آبادی ہے, دنیا میں 5ویں نمبر ہے آبادی کے لحاظ سے,
اور اس میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اس ملک کو ایران کا اہلکار بن جائے، وہ کس کے ذریعے؟ شیعہ علماء کے ذریعے. یہ لوگ پاگل ہیں، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی تباہی ہے اور آپ شیعہ قوم کی بربادی ہے اس میں، اور یہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. جی سر، تھینک یو سر. ایسے ہی ہے. اوکے، مزید کچھ کہنا آپ نے؟ اوکے، میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک سینچری میں آپ جیسا علامہ یا کوئی عالم پیدا ہوتا ہے کہ جو تمام ملت جعفریہ کا ایک سرمایہ ہے اور تمام فقہ جعفریہ کے لیے جس نے کام کیا ہے، میں کہتا ہوں ایسا بندہ سینچریز میں پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کو آپ کی قدر کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ ایک کام کر رہے ہیں. جناب زہرا آپ کو خوش رکھیں، بس یا علی مدد. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہت شکریہ.